دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور پہلے منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ یہ وہ دن آ گیا ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 6 تاریخ نہیں، یہ تقدیروں کو بدلنے والا وقت ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ اور پہلے منگل کے دن دولت کی یہ خاص تسبیح، ماہ رمضان المبارک کی یہ خاص تسبیح یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کا وہ عمل ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جو کامیابیوں کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک تمہارے نصیب میں 900 کروڑ لکھ دے گا، کیونکہ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، اور رب کی جو صفت ہے یا حی یا قیوم، یہ 2 نام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ یا حی یا قیوم یہ 2 نام نہیں بلکہ اللہ کی وہ شان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ اللہ والوں، جو بھی یہ نام دل سے، یقین سے، محبت سے پکارتا ہے، اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے تمام ناموں میں طاقت ہے مگر یا حی یا قیوم یہ وہ اسماء اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارے نصیب بدل جاتے ہیں، ہمارے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں روحانیت آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی آسانیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ اور پہلے منگل کے دن آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیا، اگر آج آپ لوگوں نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا تو یقین کریں تقدیریں بدل جائیں گی، پھر آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آج وہ لمحہ آپ لوگوں کو مل گیا ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لیا تو یقین جانیں، میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت آپ کے اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ یا اللہ یا محمد کا اور یا حی یا قیوم کا۔ آج آپ کی کامیابی کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ تو خدا را آج یہ عمل، یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا اور یا حی یا قیوم کا خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ آ جائے اور پہلا منگل آ جائے تو خدا کا واسطہ اس وظیفے کو پڑھ لینا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں، آج وہ راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس راز کو کر لیا، اس وظیفے کو پڑھ لیا تو میرا اللہ پاک تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ اور پہلے منگل کے دن لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیے گا، لازمی پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ اگر آج آپ لوگوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو یقین کریں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح پڑھ لیں نماز فجر کے بعد، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ لوگوں کو جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں، میرا اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانی فرما دے گا، آپ کے رزق میں برکت کر دے گا
اور آج آپ لوگ جو رب سے مانگیں گے آپ کو سب مل جائے گا۔ بس آج ماہ رمضان المبارک کی آپ لوگوں نے 6 تاریخ اور پہلے منگل کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ اور پہلے منگل کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں، استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے
फिर इस्तग़फ़ार छोड़ दें और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है, वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी अलग है, हर बंदे का मसला अलग है। आप लोगों का कोई भी मसला है, आप लोगों की कोई भी परेशानी है, बस आज माह रमज़ानुल मुबारक की 6 तारीख और पहले मंगल के दिन आप लोगों ने ये अमल करना है। उसके बाद फिर देखिएगा रास्ते कैसे बनते हैं। अगर मेरी बहनों, ससुराल में आपकी इज्जत नहीं है, ससुराल में आप लोगों को वो इज्जत नहीं मिल रही, वो मकाम, वो मर्तबा नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, तो फिर आप लोग इस वजीफे को पढ़ें और फिर आपने इस अमल को पढ़ने के बाद पानी के गिलास पे दम करें, अपनी सास को पिला दें या अपने शोहर को पिला दें। देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शोहर की दिलचस्पी कम हो रही होती है बेगम के अंदर, यानी बेगम की जगह फिर वो दूसरी लड़कियों के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। तो देखें मेरी बहनों, अगर आपको ये खदशा है कि मेरे साथ ये हो रहा है तो इस अमल को पढ़ें और छोटे से अल्फाज आपने कहने हैं। इस अमल को पढ़ने के बाद आपने यूँ कहना है रब से कि मेरे मौला, मेरे शोहर के दिमाग को और दिल को जला दे, सारे बुरे ख्यालात को जला दे और मेरी तड़पने वाली मोहब्बत उसके दिल में और उसके दिमाग में पैदा कर दे। हर लम्हे उसको मेरा ही ख्याल रहे, ऐसी तड़पने वाली मोहब्बत मेरे शोहर के दिल में पैदा कर दे। बस ये कहना है, बस इतना कहना है। और फिर आप देखिएगा जो अल्फाज बता रहा हूँ वही कहना है। ये वो कोड वर्ड आपको दे के जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इन अल्फाजों का सहारा लिया तो आपके शोहर, यकीन करें, इतनी दिलचस्पी आपके अंदर लेने लगेंगे कि आप लोग मुझे दुआएं देंगी, कमेंट में आके मुझे बोलेंगी कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, जन्नत जैसी बन गई। तो मेरी बहनों, लाजमी इस तरीके से अमल पढ़िएगा माह रमज़ान की 6 तारीख और पहले मंगल को। अब देखें, अपने ख़ास मकसद को जहन में रखें। पहले तो कोशिश करें कि 1 गिलास पानी रख लें अपने साथ और 1 मुट्ठी चावल या चीनी रख लें सदक़े के लिए। ये दोनों चीज़ें अपने साथ रखा करें। इससे ये होता है, आसानियाँ होती है। अगर अभी रोज़ा है तो रोज़े में पढ़ लें तो पानी को रख लीजिएगा बोतल में सेव करके और बाद में रोज़ा खुलने के बाद उस पानी को पी लीजिएगा। रूहानियत उस पानी के अंदर रहेगी। तो ठीक है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इस्मे आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या क़य्यूम ये 2 ऐसे इस्मे आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाज़ों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत कर या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इस्मे आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा
کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔
कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूँ, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, डूब के पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ना है, बता चुका हूँ, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये एक बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये 2 बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ ले, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाह या मोहम्मद जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार हो जाएगा, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया, अब दुआ मांगने का वक्त है। सबसे खास वक्त अब शुरू हो रहा है। अब दुआ मांगे, रो रो के मांगे, तड़प तड़प के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, सब मांगे रब से। पानी के गिलास पे दम कर लें और चीनी पे दम कर लें, चावल जो भी सदके के लिए रखा है, फिर पैसे वैसे रख के उन पे फूंक मार के गरीबों को दे दें, या फिर चींटियों को डाल दें, या चिड़िया को डाल दें, कबूतर को डाल दें। ये सदका आपका हो जाएगा, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से सदका आपका हो जाएगा। पानी अगर रोज़ा आपका खुल गया है और रोज़े के बाद पढ़ लें तो पानी पी लें, अगर रोज़ा है तो पानी को रख दें, बाद में पी लीजिएगा रोज़ा खुलने के बाद। तो इस तरीके से ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब दुआ देखें, अच्छे अंदाज में मांगनी है, तड़प तड़प के मांगनी है, गिड़गिड़ा के मांगनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा अल्लाह पाक आपके लिए बेशुमार की आसानी फरमा देगा, आपके रिस्क में भी बरकत होगी। और अल्लाह वालों, रिस्क मांगिएगा, सलामती वाला रिस्क मांगिएगा, रिस्क करीम मांगिएगा। और देखिए, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि हमें उनके मायने पता नहीं होते, रटी रटाई दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह वालों, वो ज़बान में दुआ मांगे जो आपको तो आती हो, रब को आएगी, रब को सब पता है, लेकिन आपको भी तो आती हो। देखें, तड़प जब भी पैदा होगी जब मायने पता होंगे, मायने ही नहीं पता तो तड़प कैसे पैदा होगी। मिसाल के तौर पे एक दुआ है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। अब देखें, इसके मायने नहीं पता होंगे तो वो कैफियत कैसे बनेगी। लेकिन अगर आपको मायने पता है, रब्बना ए मेरे परवरदिगार, आतीना मुझे अता कर दे, फिद दुनिया अच्छी दुनिया अता कर दे, हसना अच्छी दुनिया अता कर दे, वल आखिरा और आखिरत भी अच्छी अता कर दे। देखिए, इनके मायने पता है ना, तो तड़प एक अलग लेवल की होगी। और रब को तड़पना बड़ा पसंद है। तो खुदारा आज का ये अमल खुद भी पढ़े और दूसरों को भी लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत ही खास वजीफा है माह रमज़ान की 6 तारीख का, पहले मंगल का। अल्लाह पाक ये अमल करने की तौफीक हमें भी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो तक। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।